الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ اس نے ہمیں آج مسجد میں جمع ہو کے تراویح کی نماز پڑھنے اور اس دین کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہم آمین. معزز بھائیوں، کل کے درس میں ہم نے معلوم کیا تھا کہ دعا کے کیا آداب ہیں جس کے کرنے سے بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. کل ہم نے معلوم کیا تھا، کتنی باتیں معلوم کی تھی؟ ادھر ہٹ کے بیٹھو، جاوید ادھر آ جائیے، قریب ہو کے بیٹھ جائیے. کتنی باتیں معلوم کی تھی؟ 4 باتیں معلوم کی تھی. احسن. آپ دونوں تو پوچھے تو بول دیں گے. کون بولیں گے؟ یہ مولوی صاحب نیا بیان شروع کر دیا ہے، اسٹارٹنگ سے پوچھتے مل گئی. مت سمجھو یہ ایسا کرنے سے جو ہے یاد رہتا ہے. میرا مقصد جو ہے خالی بتانا نہیں ہے بلکہ آپ کے دل و دماغ میں بات بٹھا دینا ہے. بتائیے جعفر بھائی، بارک اللہ فیکم. بارک اللہ فیکم. پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی تعریف، اس کے بعد درود پڑھنا ہے. جی بارک اللہ فیکم. تیسرا بارک اللہ فیکم. اور ایک بھی پڑھے تھے ہمیں، بتاؤ. کون بولیں گے؟ جی جی سن. ہاں، یقین کے ساتھ دعا کرنا ہے. 4 چیزیں ہم نے پڑھی تھی. یقین کے ساتھ جو دعائیں ہوتی ہیں وہ اللہ کے پاس قبول ہوتی ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ. 4 ہوئی. اس میں سے آخری بات ہم نے جو پڑھی تھی وہ حلال روزی کی تھی. معزز بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، ہمارے اسلاف اکرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، ان کی بیویاں گھر سے جب شوہر کو باہر بھیجتی ایک نصیحت کر کے بھیجتی: شوہر جا رہے ہو، حلال روزی روٹی کما کے لائیے، ہم سوکھی روٹی کھا لیں گے، ہمارے لیے جو ہے یہ برداشت ہے، بنسبت اس کے کہ تم ہمیں جو ہے بہترین روزی کھلا رہے ہو کہ ہم آخرت میں جو ہے جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر پائیں گے. جا رہے ہو، جو ملا وہ کھلا دو. ایسا نہیں ہے کہ ہماری کھلانے کی چکر میں جو ہے آپ حرام بھی کما لو اور ہم جو ہے آخرت میں جو ہے اللہ کی آگ کو جو برداشت نہیں کر سکتے. اس دور کی مائیں، اس دور کی خواتین ایسی تھیں تو جو ہے سبحان اللہ ہمارے اسلاف بھی جو ہے روزی روٹی میں جو ہے حلال کو اپناتے تھے. تو گھروں میں خواتین کا بڑا کردار ہوتا ہے. مانگ کم کریں، جو بھی ضرورتیں ہیں اللہ جو دیا ہے اس میں جو ہے مینیج کرنے کی کوشش کریں. یہ سب سے بڑی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حلال روزی سے جو ہے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس صحابی کو کون جاتے ہیں؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. کبھی سنے ہیں نام؟ ایمن بولیے. آصف. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کون ہے؟ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ بعض میں پوچھتے ہیں. جی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کون ہے؟ احسنت. اور عشرۃ المبشرہ میں سے ایک ہے. مشہور جو چیز ہے اس کو یاد رکھنا ہے. عشرۃ المبشرہ میں سے مطلب کیا ہے؟ 10 صحابہ، ہزاروں کے صحابہ جنتی تھے،
یہ 10 کو کیوں صحابی کہتے ہیں جو عشرۃ المبشرہ؟ ایک ہی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں کی تھی کہ اللہ ان 10 کو جو ہے جنت میں ڈال دے۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا کہ اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کریں کہ میں جب بھی دعا کروں تو میری دعا قبول ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک شرط لگائی، کہا کہ اطب مطعمک یستجاب لک، سعد میں تو دعا کر دوں گا لیکن تمہیں ایک کام کرنا ہے، دنیا میں ہر آدمی کی دعا قبول ہونا ہے تو اسے ایک کام کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ اطب مطعمک، اپنی روزی کو پاک رکھو، یستجاب لک، اللہ کے پاس جو ہے تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ کیا کرنا ہے؟ روزی کو جو ہے پاک رکھنا ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کی ہے، میری موت آنے تک جو بھی نوالے میرے پاس آیا منہ کے، میں تحقیق کرتا ہے کہاں سے آیا، کدھر سے آیا، جب مجھے یقین ہوتا کہ حلال ہے تبھی جا کے میں کھاتا۔ سبحان اللہ۔ اور ان کی دعاؤں میں اتنی تاثیر تھی، پورے صحابہ بہت ڈرتے تھے ان سے۔ کن سے؟ سعد بن ابی وقاص سے ڈرتے تھے۔ کیوں؟ وہ ذرا تکلیف دیے تو بددعا دیا، بددعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو ڈر جاتے تھے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو جو ہے کوفہ کا گورنر بنا دیا گیا۔ کوفہ والے آپ کو معلوم ہے نا، بڑے غدار لوگ ہوتے ہیں۔ کوفہ میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کی جانب سے جو ہے وہاں امیر بنا کے بھیجے گئے، لوگوں کی اصلاح کرتے رہے، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن اپنی جماعت کو بھیجا کہ کوفہ کا کیا حال ہے دریافت کریں۔ مسجد میں 100 کے لوگ بیٹھے ہیں، لوگ آ کے پوچھا کہ تمہارا امیر کیسا ہے؟ اس ساری مجلس میں سے ایک آدمی اٹھا، کہا کہ ہم کو جو امیر بنایا گیا ہے سعد بن ابی وقاص، یہ جو ہے ان کے اندر 3 خامیاں ہیں، یہ جو ہے جنگ کا حکم دیتے خود جنگ نہیں کرتے، جھوٹ بول رہا ہے، دوسرا جو ہے انصاف نہیں کرتے، تیسرا جو ہے یہ نماز پڑھاتے تو نماز پڑھانا بھی نہیں آتا ہے۔ کیا بول دیا؟ نماز پڑھانا بھی نہیں آتا۔ 3 الزام لگا دیے۔ تو اسی وقت میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فوراً ہاتھ اٹھا کے بددعا کرنے لگے کہ پروردگارا میں نے تو ان کے حق میں ان کے پیچھے اتنی کوششیں کر رہا ہوں، اور یہ جو ہے میرے خلاف جو ہے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس غلط جو ہے اعلان بھیج رہے ہیں۔ کہا کہ پروردگارا یہ اگر جھوٹا ہے اس کی عمر کو لمبی کر دے۔ عمر کا لمبا ہونا یہ اچھی بات ہے، لیکن عمر کا لمبا ہونا نیکی کے بغیر یہ بہت بری بات ہے۔ کہا کہ اے اللہ اس کی عمر کو لمبی کر دے، دوسرا اے اللہ اسے فتنے میں مبتلا کر دے، اور تیسری بھی بددعا کر دی کہ اے اللہ اگر یہ جھوٹا ہے تو اسی دنیا میں اس کی بہت بڑی سزا دے دے۔ بددعا کر دی۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ انسان اتنا بوڑھا ہو گیا، اتنا بوڑھا ہو گیا، اتنی لمبی عمر ہو گئی کہ اس کی پلکیں جو ہے ہونٹوں پہ آ کے گرتی تھی۔ اب اس کے سامنے سے جو بھی خاتون جاتی پلکیں اٹھاتا تھا، عورتوں کو چھیڑتا تھا، فتنے میں مبتلا ہو گیا سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کی بددعا کی وجہ سے۔ تو اس طریقے سے جو ہے اس کی بدترین موت واقع ہوئی۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو یہ مقام ملا کیسا؟ بولیے جی، حلال روزی سے ملا۔ رزق حلال کو اپنانے سے جو ہے اللہ ان کی زبان میں تاثیر دے دی۔ انشاءاللہ حلال روزی کو اپنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کرتے ہمیں ایک دعا سکھائے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ کس کو یاد ہے دعا ہے؟ اللہ اکبر، یاد ہونا چاہیے، روزانہ پڑھنا چاہیے، بہت ہی مختصر دعا ہے، پڑھ لیجئے ایک مرتبہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ کتنی پیاری دعا، معنی دیکھیے، اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والا علم پوچھتا ہوں، علما نافعا، دنیا کا جو بھی نفع بخش علم ہے مجھے دے دے، ورزقا طیبا، اے اللہ پاکیزہ روزی عطا فرما، وعملا متقبلا، اے اللہ ایسی نیکی کی توفیق عطا فرما جس کو تو قبول کرتا ہو، ایسی مجھے جو ہے توفیق عطا فرما۔ بہت ہی پیاری دعا ہے۔
دعا کے آداب میں سے ایک عظیم ادب یہ ہے کہ آدمی جب بھی دعا کرے اوقات کا خیال رکھے. جب اللہ تعالیٰ نے بعض وقت رکھا ہے، ایسے وقت میں جب دعا کریں گے تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں. کوئی بتائیں گے؟ احسنت، بارک اللہ فیکم. ایسا سب بھی جواب دیں گے تو اچھا رہے گا نہیں؟ احسنت، بارک اللہ فیکم. اور افطاری کے وقت میں، اور بارک اللہ فیکم. یہ جو 4 چیزیں میں لکھ کے لایا ہوں وہی آپ بتا دیے. بارک اللہ فیکم. پہلی چیز کیا ہے؟ تہجد کا وقت. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ينزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الى سماء الدنیا. اللہ 7 آسمانوں سے پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں. جو ہم دنیا کا جو آسمان نظر آتا ہے اس پہ آ جاتے ہیں رات کے آخری حصے میں. آ کے کہتے ہیں کون ہے بندہ جو مجبور ہے، اس کی مجبوری کو میں دور کروں. کون ہے جو سوالی، اس کے سوالی کا جواب دوں. کون ہے قرض دار، اس کے قرض کو میں دور کروں. اللہ ایسے وقت میں ندا لگاتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ایسے وقت میں سو جاتے ہیں. کتنی شکایتیں کرتے ہیں، میری پریشانی ہے، میری یہ پریشانی ہے. ہر انسان کچھ نہ کچھ پریشان ہے، لیکن اللہ کے بندو سچ کہیں تو اس وقت میں اٹھ کے جو دعائیں ہوتی ہیں اللہ کے پاس مقبول ہوتی ہیں. پہلا وقت تہجد کا وقت ہے، اس میں جو ہے کثرت سے دعائیں کرنا ہے. دوسرا وقت، بہت سارے اوقات ہیں جو ہمیں روزانہ ملتے ہیں، اس کو میں نے ذکر کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء بین الاذان والاقامت لا يرد. اذان اور اقامت کے درمیان جو دعائیں ہوتی ہیں وہ اللہ بہت زیادہ قبول کرتا ہے. کب؟ اذان اقامت کے درمیان. اور ہم آتے ہیں اقامت کے بعد مسجد میں تو کہاں موقع ملے گا؟ تو اذان اور اقامت کے درمیان آپ کے پاس جو وقت ہے یہ بڑا قیمتی وقت ہے، اس میں دعائیں کرنا چاہیے. تیسری بات، اب ہم رمضان کے مہینے سے گزر رہے ہیں، افطاری کا موقع ہے. افطاری کے وقت کو کتنا ہم ضائع کرتے ہیں، ساری چیزیں جمع کرنے میں ہی ہمارا وقت چلا جاتا ہے. ایسے وقت میں کثرت سے اللہ سے دعائیں کرنا چاہیے. جب آدمی اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، افطاری کے وقت میں جو ہے دعائیں کرتا ہے، اللہ ایسی دعاؤں کو بہت جلد قبول کرتا ہے. کتنی ہو گئی؟ بولیے. پہلا تہجد کے وقت میں، دوسرا اذان اور اقامت کے درمیان، تیسرا افطاری کے وقت میں، چوتھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے جمعہ کے دن. کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اللہ نے گھڑی رکھی ہے، جو بھی بندہ وہ گھڑی کو پالے دعا کرے تو جو ہے اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایسا اشارہ کیا، انگلی کو دیکھیے، ایسا اشارہ کیا، اور وہ وقت بہت مختصر ہے. کتنا ہے؟ بہت مختصر ہے. علماء نے راجح قول کے مطابق احادیث کو جمع کر کے بیان کیا ہے جمعہ کے دن وہ وقت عصر کے بعد سے لے کر مغرب کے درمیان رکھا گیا ہے. کب رکھا گیا ہے؟ عصر سے مغرب. اور بعض علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے مغرب سے اذان سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے 15-20 منٹ کا، وہ بہت ہی مفید ہوتا ہے. ایسے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں جمعہ کے دن خاص کر کے. کتنی ہوئی؟ 5ویں چیز ہمیں روزانہ جو نصیب ہوتی ہے وہ ہے سجدے کی حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد. کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب تر بندہ اس حالت میں ہوتا ہے جس حالت میں کہ وہ سجدے میں ہوتا ہے. سجدے میں اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے. سجدے میں کثرت سے دعائیں کرنا چاہیے. یہاں پر ایک اہم اشکال کو میں دور کرنا چاہتا ہوں. میں نے بہت دیکھا ہے اور بہت سارے خواتین کے بارے میں بھی سنا ہے، نماز کے بعد بیٹھتے ہیں دعا کرتے ہیں، اچانک دعا چھوڑ کے سجدے میں چلے جاتے ہیں. سجدے میں دعائیں ہو رہی ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، دعا کے لیے الگ سے سجدہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ دعا کے لیے الگ سے سجدہ کرتے ہیں. علماء نے بیان کیا ہے بدعت ہے. قرآن اور حدیث میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے. سجدے کتنے ہیں؟ ہمیں سجدے شکر ہے. آپ کھڑے ہیں، آپ کو بہت ہی خوشخبری آ گئی، آپ کھڑے کھڑے جو ہے سجدے میں گر گئے، یہ سجدہ سجدے شکر ہے. اس کی تفصیلات الگ ہیں. اور ایک سجدے تلاوت، آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں،
قرآن میں کتنے سجدے ہیں؟ احسنت. اور کتنے سجدے ہیں شہین شاہ بھائی؟ کیا شاہ نواز بھائی؟ 4 سجدے ہیں. پورے قرآن میں کتنے ٹوٹل سجدے؟ فجر کی نماز میں نہیں پوچھا میں جی. کون بولے سے 12؟ چیک کرو انشاءاللہ کل آ کے بتاؤ. میں جواب نہیں دوں گا, کل آ کے انشاءاللہ بتائیے. سجدے کتنے ہیں آپ معلوم ہونا چاہیے. قرآن میں کتنے پارے ہیں کامن بات ہے. کتنی صورتیں جو عام چیزیں وہ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے. تو سجدے تلاوت آیا تو آپ سجدے میں چلے گئے. یہ نماز پڑھ رہے ہیں, نماز میں غلطی ہو گئی, سجدے سہو. اس کے علاوہ دعا کے لیے الگ سے جو ہے سجدہ کرنا قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے. آپ غور سے سن لیجیے. دعا کے لیے قرآن اور حدیث میں سجدہ نہیں بتایا گیا ہے. ہاں جو سجدے میں بندہ قریب ہوتا جو بتایا گیا وہ فرض نماز میں ہے, وہ نفل نماز میں ہے. آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں, فرض نماز پڑھ رہے ہیں, سجدے میں جائیے, دعائیں کیجیے, اللہ سے دعائیں مانگیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کیا سجدے میں جائیں گے, ہمیں تو عربی نہیں آتا ہے, ہماری زبان تمل ہے, اردو ہے, کیا اس میں کر سکتے ہیں؟ بعض علماء نے اجازت دی ہے, لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں نماز یہ اللہ کی عبادت ہے. تو اس میں جو ہے انسانی کلام کے بغیر وہ کلام جو قرآن اور حدیث سے آیا ہے وہ پڑھنا چاہیے. اتنی بھی محنت نہ ہو تو ہمارے لیے عائب ہے. قرآن اور حدیث میں چھوٹی چھوٹی دعائیں بتائی گئی, انشاءاللہ یاد کریں گے. بہت ہی چھوٹی دعا بتاؤں گا اور آج ہی یاد کراؤں گا, یاد کریں گے انشاءاللہ. یہ دعا تو 2 دعائیں بتاؤں گا, 2 تو یاد کرنا ہی ہے مجلس میں, کل آ کے سنانا بھی ہے, کوئی ایبسینٹ نہیں ہونا کل. پہلی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو سکھائی, بات سمجھ میں آ گئی کہ سجدہ الگ سے کر کے دعا کرنا یہ صحیح نہیں ہے. اگر صحیح ہوتا صحابہ کرتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سکھاتے. ایسا قرآن حدیث میں سجدہ نہیں ہے. سجدہ ہی ہے کرے تو کیا غلط بات ہے, بات ایسی نہیں ہے. جو طریقہ جو منہج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس کو ہمیں اپنانا چاہیے. کتنی چیزیں ہوئی؟ 5. پہلی چیز جو دعائیں قبول ہوتی ہیں وقت کیا ہے؟ تہجد کا وقت ہے. دوسرا اذان اور اقامت کے درمیان. تیسرا افطاری کے وقت میں. چوتھا جمعہ کے دن بعد نماز عصر تب مغرب دعا کرنا ہے. 5واں بولو سجدے میں, سب بھی یاد رکھنا ہے سجدے کیا. اس کے علاوہ بہت سارے مقامات بتائے گئے ہیں, انشاءاللہ کبھی آپ کو میں تفصیل سے بتاؤں گا. لیکن آپ کو روزانہ یہ ساری چیزیں ملتی ہیں, اس میں دعائیں کرنے کی کوشش کریں. دعاؤں میں جامع دعائیں بولتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عادلین کی دعا پڑھی, لیکن سمندر کا معنی اس میں پایا جاتا ہے. آپ 2 گھنٹے 3 گھنٹے دعائیں کریں, وہ معنی نہیں آتا ہے جو معنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم تھے. کیا تھے؟ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے آپ کا جملہ ایک رہے گا لیکن اس کا معنی سمندر کی معنی نکلے گا. سبحان اللہ. ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان, عمرہ کرنے والے بھی یہاں موجود ہیں تو یاد رکھیے, رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ایک دعا پڑھنا ہے. کون سی دعا ہے؟ احسن, اللہ فیک, بولیے. ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکم, بولو بھائی, بارک اللہ فیکم. کتنا مشکل سوال کا جواب دے دیے. رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان صرف آپ کو یہی دعا پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. کیا اس میں کبھی آپ نے غور کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, ایک صحابی کو دیکھا دبلے ہوتے جا رہے ہیں, دبلے ہوتے جا رہے ہیں, اتنے دبلے ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑا, بھائی کیا ہوا تمہیں اتنے دبلے ہوتے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں اللہ سے ایک دعا کرتا ہوں, وہ یہ دعا ہے, اے اللہ آخرت میں اگر مجھے عذاب دینا تو لکھا ہے تو مجھے اسی دنیا میں عذاب دے دا, مجھے آخرت میں جو ہے عذاب نہیں چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں یہی تو تمہاری غلطی ہے, اللہ کے بارے میں کیوں غلط سوچتے ہو؟ یہ سوچو, یہ دعا کرو
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں جو بھلائیاں ہیں پورے بھلائیاں عطا فرما، مجھے نار جہنم سے بچا کے جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ یہ دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو دنیا کی ہر بھلائی دعا میں آ گئی۔ کس کو یاد نہیں دعا؟ ہاتھ اٹھائیے۔ یاد نہیں؟ میں سوال کیا کس کو یاد نہیں بول کے؟ یاد ہے بول تو پورے اٹھائیں گے، نہیں کس کو یاد نہیں؟ مطلب ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم، سب کو بھی دعا یاد ہے انشاءاللہ۔ اور ایک دعا، ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے، اے اللہ کے نبی دعاؤں میں سب سے افضل ترین دعا مجھے سکھائیے۔ کیا کہا؟ دعاؤں میں سب سے افضل ترین دعا مجھے سکھائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا سکھائی، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ پڑھیں گے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اس کا مطلب ہے اے اللہ دنیا اور آخرت میں مجھے عافیت عطا فرما، اور دنیا اور آخرت کی ساری مغفرت مجھے نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں مجھے دے دے۔ بس ایک جملے میں بول دیں، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں مجھے عطا فرما۔ انشاءاللہ کل سنائیں گے دعا سے بھی۔ ایک بار پڑھیے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ یہ دعا یاد کیجیے۔ کل بھی میں نے ایک دعا بتایا تھا، کوئی بھی پوچھے نہیں، صرف ایک آدمی کے علاوہ، کہ جو بھی انسان دعا کرتا ہے اس کی دعا کی قبولیت کے لیے جو ہے ایک چھوٹی سی دعا اگر پڑھ کے ہم دعا کریں گے تو ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں نے سوچا کہ میرے اٹھنے کے بعد سب آگے پوچھیں گے، ایک صرف ایک پوچھیں۔ کیا دعا بولا تھا؟ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ۔ کیا پیاری دعا، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، اس لیے مانگتا ہوں کہ تو اللہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے، انک انت اللہ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کا جو ہے پورا سورت اس میں آتی ہے، لیکن سورہ اخلاص ایک ایسی سورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح روایت میں فرمایا جو آدمی سورہ کو ایک بار پڑھے گا اس کو کتنے بارے پڑھنے کا ثواب ملے گا؟ جی جی 4 میں سے وہ نہیں، ڈائریکٹ بولیے، ربع قرآن کہا گیا۔ جی جی بہرحال مجھے سننے نہیں آ رہا، لیکن 10 پارے پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ کتنے پارے؟ 10 پارے پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو اس کی فضیلت بتانے کے لیے بتائی گئی، اور وہی مطلب اس میں بیان کیا گیا ہے یہ دعا میں۔ انشاءاللہ یہ دعا بھی یاد کیجیے، مشکل ہی نہیں ہے۔ سورہ اخلاص تو سب کو بھی یاد ہے، شروع کا یاد کر لیں گے، جب بھی آپ دعا کریں گے اس دعا کو شامل کر لیجئے، آپ کی ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ تو 5-6 چیزیں ہو گئی اللہ سے جامع دعائیں کریں گے، اور اہم بات یہ بھی ہے کہ ہم جب بھی اللہ سے دعا کریں گے قبلہ رو ہونا چاہیے۔ اگر قبلہ رو نہیں ہے تو ادب میں سے جو ہے، ادب جو بتایا گیا ہے قبلے کی طرف ہو کے دعا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے موقع پر مشرکین جب 1000 آئے معلوم ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے، قبلے کی طرف چہرہ کیا اور دعا کرنے لگے، اور اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، اللہ سے کہا کہ پروردگارہ 313 یا 319 مسلمان ہیں، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کون نہیں رہے گا، اے اللہ ہماری مدد فرما۔ چادر نیچے گر گئی، ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھا کے کندھے پر رکھتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نبی آپ نے اللہ سے آج اتنا مانگا ہے اتنا مانگا ہے کہ اللہ آپ کی دعا ضرور قبول کر کے رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تو دعا قبول ہوئی، اور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ میں فتح ملی۔ تو مطلب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم قبلے کی طرف چہرے کو کر کے دعا کرنا چاہیے۔ یہ چند اہم آداب تھے دعا کے سلسلے میں، مزید باتیں اگلے درس میں ہم تفصیل کے ساتھ جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہم جو کچھ باتیں سنیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک
واتوب الیک۔ سوالات وہی ہیں کہ جو 6 ادب جو سیکھے ہیں وہ 6 ادب بھی جو ہے کل آ کے بولنا ہے، وہ 2 دعائیں سنانا ہے۔